ہمارے معاشرے میں ایک باپ دن رات محنت کر کے زمین بناتا ہے تاکہ اس کی اولاد عیش کرے، انہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اولاد والدین کے مرتے ہی اس جائیداد پر لڑ لڑ کر ایک دوسرے کو دیکھنا تک بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ جائیدادیں پھر بچوں کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں۔ کچھ والدین بچوں پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے جوڑ جوڑ کر مال بناتے ہیں، بچوں کو تنگی میں پالتے ہیں تاکہ کوئی زمین خرید لیں، تاکہ بعد میں ان کے کام آئے۔ بچوں میں احساس کمتری، حرص، نادیدہ پن بیٹھ جاتا ہے۔ پھر والدین کے جانے کے بعد اسی جائیداد کو بے دردی سے اڑاتے ہیں۔ کچھ ہی عرصے میں وہ بیچ بٹا کر خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ جتنی محنت باپ نے کرنی تھی کر لی، جائیداد بنا لی، کاروبار سیٹ کر لیا۔ اب بچے کس کام کے ہوتے ہیں؟ نہ تو محنت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، نہ ہی کاروبار کو سیٹ کر کے اونچائی تک پہنچانے کے قابل ہیں، بلکہ بیٹھ کے وہ بھی سارا کچھ خالی ہاتھ بیچ بٹا کے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک رہائشی گھر کی حد تک تو ٹھیک ہے، اپنے لیے اور بچوں کے لیے ایک چھت بنا لیں، اپنی رہائش کا پراپر بندوبست کر لیے۔ آج کل ہمارا مائنڈ سیٹ یہ ہے نا، اوقات سے بڑا گھر بنائیں، 4 آنے اگر جیب میں ہیں تو 8 آنے قرض لے کر خرچ کریں گے، خوب لون لیں گے، بڑا گھر بنائیں گے، دنیا دیکھے گی۔ پھر ساری عمر ہوتا کیا ہے، وہ قرض اتارتے رہتے ہیں، اس شوق پہ پیسہ لگاتے رہتے ہیں اور خود کو قرض کے بوجھ تلے دباتے رہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اللہ کا شکر ہوگا۔ یہاں پہ پورا ولاگ آپ کو اسکول کے کچھ چھوٹے چھوٹے کلپس، بریک ٹائم، بچوں کی ایکٹیویٹیز اور ان کی پینٹنگ وغیرہ کی کچھ جھلکیاں آپ کو نظر آئیں گی، اور ساتھ ساتھ میں بات کروں گی اپنے ٹاپک پہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے، انہیں ڈیپینڈنسی اور سیلف کنٹرول کس طرح سے سکھائیں، کس طرح اپنے بچے کو آپ مضبوط شخصیت بنا سکتے ہیں، معاشرے میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اپنوں کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بچوں کی کس طرح کی تربیت کی جائے کہ وہ بڑے ہو کر خود کفیل اور سکسیسفل انسان بنے، رشتہ داروں اور بہن بھائیوں کے ساتھ کس طرح جڑ کے رہنے والے بنے۔ آج کی ویڈیو کے سبھی پوائنٹس بہت اہم ہیں، آج کی ویڈیو سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، اولاد کے لیے جائیداد بنانے کے بجائے اولاد کو اپنی جائیداد بنائیں۔ بچوں کو دولت کو برتنا سکھائیں، بچوں پر خرچ کر کے انہیں صحیح طور پر خرچ کرنا سکھائیں۔ ان کے لیے جائیدادیں بنانے سے بہتر ہے انہیں ایک اچھا لائف سٹائل دیں۔ آپ اپنے بچوں کو ایک اچھا انسان بنائیں، اپنی ضروریات کے لیے جائیداد وہ خود بنا لیں گے۔ اولاد کے لیے مال چھوڑ کر جانے کا کنسیپٹ ختم کر دیں، مال کے بجائے اچھی صلاحیت اور اچھے کردار والی نیک اولاد چھوڑ کر جائیں۔ اپنے بچوں کو اپنی جائیداد سمجھیں، ان کی تعلیم اور تربیت پر پیسہ اور وقت صرف کریں۔ جائیدادیں، زمین، پلاٹ، یہ سب بنانے سے بہتر ہے بچوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ یہ سب کچھ خود بنا سکیں، ان میں اتنا پوٹینشیل پیدا کریں کہ وہ شروع سے محنت کرنے کے عادی بن جائیں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے انحصاری کی طرف لے کر جائیں، انہیں انڈیپینڈنٹ بنانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ہاں والدین بچوں کو بڑا ہونے ہی نہیں دیتے، والدین بچوں کو پیسہ کمانا اس کی قدر کرنا نہیں سکھاتے، بچوں کی ہر ضروریات بغیر کسی محنت کے ہی پوری کر دیتے ہیں، جس سے بچوں میں خودداری، ذمہ داری کا احساس کم ہو جاتا ہے۔ بچے یہ نہیں سیکھ پاتے کہ پیسہ کمانے میں کتنا وقت اور صبر لگتا ہے۔ اصل تربیت یہ ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی محنت کرنے کا عادی بنایا جائے اور حلال کمائی کا تصور واضح کیا جائے۔ بچوں کو عمر کے حساب سے انڈیپینڈنسی کی طرف لے کر جائیں، بچوں کو اپنے پروں سے نکالیں، انہیں بڑا ہونے دیں، انہیں دنیا کے ساتھ چلنے کا سلیقہ سکھائیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، بچوں کو اپنے کام خود کرنے کی عادت ڈالیں، شروع میں ان کی مدد کریں، پھر کام ان پر چھوڑ دیں، صرف رہنمائی کریں، انہیں گائیڈ کریں۔ پھر بعد میں صرف آپ مانیٹر کریں کہ کچھ غلط تو نہیں کر رہے۔ بچوں کو ان کی عمر کے حساب سے کھلونے، کپڑے، جوتے، اپنی اسٹیشنری احتیاط سے سمیٹ کر رکھنا سکھائیں، انہیں ڈسپلن سکھائیں، انہیں ہر چیز آرگنائز رکھنا سکھائیں۔ بچے جب اسکول جانے لگیں تو ان کو رات کو اپنا بیگ مینیج کرنا سکھائیں، اپنی کتابیں، اپنی پینسل شارپنر ترتیب سے رکھنا سکھائیں۔ اسی طرح اپنے بچوں کو اپنے کام کرنے کی عادت ڈالنی ہے، کھانا خود کھانے دیں، سالن انہیں پلیٹ میں خود ڈالنے دیں، کھانے کے برتن سمیٹنے دیں، ٹیبل صاف کرنے دیں، گندے کپڑے لانڈری باسکٹ میں رکھیں۔ بچے جب تھوڑے سے بڑے ہو جائیں، جیسے 10-12 سال کے، تو انہیں چھوٹے چھوٹے کام جیسے انڈے بنانا، سلاد کاٹنا سکھائیں، ڈفرینٹ چھوٹی چھوٹی ریسیپیز سکھائیں۔ بیٹیوں کو ہی نہیں، بیٹوں کو بھی یہ سارا چیزیں آپ نے سکھانی ہے، دونوں کو انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے، جائیدادیں بنانے سے بہتر ہے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں، انہیں اچھے اور معیاری ادارے میں پڑھائیں، انہیں ایکسپوز دیں، ان کی تربیت کے لیے انہیں دنیا دکھائیں۔ پوائنٹ نمبر 5 ہے، بچوں کے اندر بچپن سے ہی احساس ذمہ داری پیدا کریں، اپنے بہن بھائیوں کا احساس، ان کا خیال رکھنا، والدین کا خیال رکھنا، دوستوں رشتہ داروں کی کیئر کرنا، ان سب سے پہلے اپنی کیئر کرنا۔ ہمارے یہاں غلط کنسیپٹ یہ بھی ہے کہ والدین اپنا خیال نہیں رکھتے، اپنی ضروریات کی پرواہ نہیں کرتے، اپنی خواہشات کو پیچھے کر دیتے۔ ایک بات یاد رکھیں، آپ کی اپنی بھی ضروریات ہیں، اپنی بھی خواہشات ہیں، آپ کو بھی تفریح کے موقع چاہیے، آپ کو بھی اچھا کھانا، اچھا پہننے کی ضرورت ہے۔ آپ بچوں کے ساتھ ساتھ اپنے آرام اور سکون کا بھی خیال
خیال رکھیں۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے بچوں کو ان کی پسند سے شاپنگ کرنے دیں، ان سے چیزیں سلیکٹ کروائیں، ساتھ ساتھ اپنی گائیڈنس جاری رکھیں، برا بھلا ان کو بتاتے رہیں، بچوں کو محنت کا عادی بنائیں، انہیں فضول بیٹھنے نہ دیں، اس طرح ان کی فارغ بیٹھنے کی جو عادت ہے نا وہ پکی ہو جاتی ہے۔ بچوں کو اپنی مرضی کی تعلیم حاصل کرنے دیں، اپنی مرضی کا سبجیکٹ منتخب کرنے دیں۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے، بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ بچوں سے ان کے پارٹنر کے بارے میں بھی سوال کرتے رہا کریں، ان کا مائنڈ سیٹ بناتے رہیں لیکن اپنی پسند ان پر نہ تھوپیں، کچھ مائنڈ سیٹ ان کا کریں، کچھ باؤنڈریز بتا کے ان کو اپنی پسند پر چھوڑ دیں۔ پوائنٹ نمبر 8 ہے جو ان بچوں کو اس قابل اور پریکٹیکل بنائیں کہ وہ خود کمائیں، بچوں کو انڈیپینڈنس بنائیں۔ یہ انڈیپینڈنسی صرف معاملات اور معاش کی نہیں، فائنینس کی بھی ہوتی ہے، بلکہ موڈز اور جذبات کی بھی ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 9 ہے، بینگ اے پیرنٹس اپنی خوشی خود بنیں، دوسروں میں اپنی خوشی، اطمینان اور سکون تلاش مت کریں، صرف بچوں کو ہی اپنی زندگی کا محور نہ بنائیں، ان پر ٹوٹلی ڈیپینڈ نہ کریں، نہ جذباتی طور پر، نہ مالی طور پر، نہ ہی جسمانی طور پر۔ ایک بات یاد رکھیں، بچوں کے بڑے ہونے پر ان کی مس بیہیو اور ان کے غلط رویے پر خود کو ڈسٹرب مت کریں، پرسکون رہیں، دوسروں کو اپنا موڈ کنٹرول مت کرنے دیں۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے، آپ کتنے ہی صاحب استطاعت اور رچ کیوں نہ ہوں، اعتدال سے رہیں، میانہ روی اختیار کریں، بچوں کے لیے ہر چیز میں میانہ روی اختیار کریں، چاہے وہ کولڈ ڈرنک ہو، جنک فوڈ ہو، کسی بھی قسم کی برانڈڈ کپڑے، جوتے، بڑی بڑی تفریح گاہوں میں جانا ہو، شاپنگ سینٹر میں جانا ہو، ہر چیز میں ایک حد مقرر کریں۔ پوائنٹ نمبر 10 ہے کہ بچوں کو ہر خواہش پوری نہ کریں، انہیں انتظار کرنا، صبر کرنا سکھائیں، انہیں اپنی خواہشات پر قابو پانا سکھائیں، انہیں جذبات اور غصے کو کنٹرول کرنا سکھائیں، ناراضگی کو جنرلائز کرنا سکھائیں، ٹھیک ہے، بچوں کو مختلف لوگوں کے ناگوار رویوں کو برداشت کرنا سکھائیں، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا سکھائیں، دوسروں کے ساتھ اختلاف کے باوجود ان کے ساتھ چلنا سکھائیں، بچوں کو بتائیں سب کچھ ہماری پسند کا نہیں ہوتا، سب کچھ ہمارے فیور میں نہیں ہوتا، ہمیں دنیا کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا آنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے نہ کہ دوسروں کے ہاتھ میں۔ ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اچھے دن کے لیے محنت کریں، اگر ان پوائنٹ پر آپ عمل کریں گے نا، ان میں سے کوئی بھی ایک دو پوائنٹ بھی آپ اگر اپنے بچوں پر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ انہیں سیلف کنٹرول سکھائیں گے، پھر آپ کے بچے کانفیڈنٹ اور سکسیسفل بھی ہوں گے۔ ان پوائنٹس کی وجہ سے بچوں کو آپ اسٹرانگ بنانے کے لیے بھی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو ذرا بھی پسند آئی ہو، کوئی بھی ایک پوائنٹس آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔